اللہ الرحمن الرحیم. چلیے چلتے ہیں سیکنڈ سیشن کی طرف. 174 تک ہمارا ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں پر سب سے پہلے رحم کرتا ہے, فوراً عذاب نہیں دیتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا تھا. ہی از آل پاورفل. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز بتا رہا ہے, پہلے سمجھا رہا ہے, اور اس کے بعد مہلت دے رہا ہے. سب سے بڑی بات, سب بتانے کے بعد اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے ٹو ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایسے نہیں تمام چیزیں بتائی سمجھائی اور پھر آپ عمل نہیں کرو گے تو پکڑ لیا آپ کو, آپ غلط, آپ پھر بھی غلط کیوں کر رہے ہو بول کے پکڑ لیا. نہیں, اللہ تعالیٰ آخری سانس سے پہلے تک مہلت دیتا ہے بندے کو کہ بندہ پلٹے میری طرف. ہر انتظام اللہ نے کیا کہ بندہ اللہ کی طرف, اپنے رب کی طرف پلٹے. تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے, مہلت دیتا ہے, پھر نصیحت کرتا ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے. اور پھر توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا چھوڑا ہے, بند نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی حالت میں. چاہے زمین سے لے کر آسمان تک آپ گناہ کرو, لیکن جس دم آنکھیں آپ کی کھلی کہ آپ گنہگار ہو اور آپ پلٹنا چاہتے ہیں اپنے رب کی طرف, تو سبحان اللہ آپ پلٹ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اللہ کا جو غفاری ہے, جو کہتے ہیں غفور الرحیم ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا جو توبہ کا دروازہ ہے وہ کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ جس دم بندہ سمجھے اپنی غلطی کو اپنایا اس نے اور توبہ کری, اس دم اللہ تعالیٰ نے اپنے آغوش میں لے لیا اس کو, اپنی پناہ میں لے لیا اس کو, اور معاف کر دیا اس کو, اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ بار بار نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. کیوں؟ انسان نسیان, دیکھیں یہ نام ہی ہے بھول جانا. انسان کا ورڈ یہ میننگ یہ ہے بھولتا ہے انسان. اسی لیے درس ہونا چاہیے. ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے درس قرآن کا. کیوں کہا ہے؟ ایسے نہیں ہے انسان ایک بار قرآن پڑھ لے, ایک بار قرآن سمجھ لے, بس اب قرآن بند, اب عمل شروع. نہیں, اللہ کی کتاب کی درس, اس کو درس ہونا کیوں چاہیے, تدریس ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان بھلکڑ ہے, انسان بھولتا ہے, یہ بیماری انسان کے اندر ہے, اللہ جانتا ہے. اس لیے بولتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرو. کسی کو اگر تم نصیحت بھی کرتے ہو نا, ایک بار بولی, دو بار بولی, 3 بار بولی, یہ سنتا نہیں, چل چھوڑ دو اس کو. نہیں, انسان اگر آپ کوئی بھی نصیحت کر رہے ہو, کرتے رہو, آپ کا کام ہے. اب وہ سنے گا, اس پر عمل کرے گا, یہ آپ کا کام نہیں ہے نا. تو یہ درس جو ہے اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے انسان بھول جاتا ہے. اس لیے قرآن بھی دیکھیں, آپ سنیں گے قرآن کو ریپیٹیڈ فارم میں قرآن آیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ایک چیز کو پورے قرآن میں ریپیٹ کر رہا ہے. ایسے نہیں کہ پہلے سورے میں جو بولا آپ نیکسٹ سورے میں نہیں بولے گا, آخری سوروں میں نہیں بولے گا. نہیں, بلکہ ہر جگہ قرآن میں چیزیں ریپیٹ ہو چکی ہیں. تو آج کے لیے ہمارے پیغام کیا ہے؟ آج انسان کے پاس قرآن موجود ہے, حدیثیں موجود ہیں, علماء کرام نصیحت دینے کے لیے موجود ہیں. پھر بھی اگر انسان حق سے دور رہے تو یہ اس کی اپنی غفلت ہے. اتنا سارا انتظام اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے. آج تو ان زمانے کا سوچو اور آج کا سوچو. آج تو گھروں میں نصیحت اور وعظ ہو رہے ہیں, گھروں میں بیٹھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلاسز, آن لائن ٹیچرز, آن لائن علماء, ہر چیز کا بندوبست کیا ہے. اگر پھر بھی انسان غفلت میں رہے, پھر بھی انسان اپنا راستہ نہ دیکھے اور غلط راہ پر چلے, تو سوچو اس کا کیا, اس کو کیا کہنا, اس کے کیا کہنے, اور اس کے آخرت کے کیا کہنے, کس طرح کی اس کی آخرت ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے. یہ آیت ہمیں کیا دعوت دیتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے
اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. دیکھیں ہر دن اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں کہاں, مطلب جو بھی عمل کر رہی ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, یا میں نے پاسٹ میں کوئی غلطیاں کری تو آج میرے پاس سانسیں موجود ہیں کہ وہ غلطیوں کو میں ریپیٹ نہ کروں, دہراؤں نہیں. اور توبہ اور استغفار کا دروازہ تو کھلا ہی ہے. تو جو پاسٹ میں غلطیاں ہوئی وہ پریزنٹ میں نہیں ہونی چاہیے, نہ فیوچر میں ہونی چاہیے. یہ تمام چیزوں کا ہمیں غور کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمیں سچی توبہ کرتے ہوئے رجوع کرنا ہے. آگے دیکھیں 175. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یعنی اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ. یہاں پر ایک کہانی آ رہی ہے ابھی. یہاں انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی, یعنی نشانیاں عطا کری, پھر وہ ان سے نکل گیا. یعنی اللہ نے اس کو کتاب دی, کتاب پڑھا اس نے, سب کچھ جانا اس نے, پھر وہ اس چیزوں سے باہر نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے. دیکھیں یہاں پر لگتی ہے ایک لائن کی آیت ہے, لیکن اتنا کچھ بھرا ہوا ہے اس آیت کے اندر. تو اس آیت میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. کیا ہے؟ ایک ایسا شخص ہمارے ہسٹری کے اندر, ایک ایسا ہمارے پاسٹ میں ایک ایسا انسان ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا, اس کو ہدایت بھی دی تھی, صحیح راستے پر تھا وہ, اور اپنی نشانیاں بھی دی تھی اس کو کہ میں ہی اللہ ہوں اور میری طرف تجھ کو پلٹنا ہے. یہ تمام دینے کے باوجود وہ حق کو اس نے چھوڑ دیا. یہ سب ہونے کے باوجود بھی اس نے حق چیز کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اسے دنیا پسند آ گئی, دنیا پرست بن گیا, خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اپنے, اور آخر کیا ہوا؟ ایسے کمزور ایمان والوں کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے, اس کے پیچھے بھی شیطان لگ گیا. تو یہاں پر دیکھیں یہ آیت ہمیں علم رکھنے والوں کو بھی تنبیہ دے رہا ہے. یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس سب علم ہے, میں سب جانتی ہوں تو میرے پیچھے شیطان نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسوں کے پیچھے زیادہ شیطان ہوتا ہے, کیونکہ شیطان چاہتا نہیں ہے نا کہ انسان ٹھیک ہو, انسان صحیح راستے پر چلے. تو کبھی بھی نوٹس کرو ایسوں کے پیچھے شیطان بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ جو علم والے ہوتے ہیں ان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھیں, اپنے خواہشات نفس پر کیسے بیڑیاں ڈالیں, کیونکہ یہ خواہشات نفس جو بولتے ہیں نا, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ دنیا کی چکا چون میں اس کے پیچھے جب لگ جاتے ہیں نا خواہشات اپنے, تو پھر ہمارا کہاں کا اللہ, کدھر کا اللہ, کیا ایمان اور کیا دین, ایسی حالت ہو جاتی ہے. ان عالم کی بات کر رہے ہیں, نارمل تو چھوڑو. تو یہاں اللہ تعالیٰ علم والوں کو بھی ڈرا رہا ہے کہ کتنا اس کو مضبوط رہنا ہے اپنے ایمان کے ساتھ. تو یہ بلعم بن باورا بول کے ایک انسان تھا, ایک جو ہمارے دین کے اندر کہانی ہے, حدیثوں میں آتی ہے یہ بلعم بن باورا بول کے. وہ بنی اسرائیل کا انسان تھا, اللہ کا سب کچھ جانتا تھا, علم تھا اس کے پاس, بہت ہی عبادت گزار بھی تھا. وہ دعا کرتا تھا, قبول ہوتی تھی اس کی دعا. ایسا تھا یہ بلعم بن باورا. یہ نام ضروری نہیں ہے, لیکن ایک شخص کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو بتا رہی ہوں. تو لیکن جب دنیا کے لالچ میں وہ آ گیا اور خواہشات اس کے پر غالب آ گئی, یعنی چلو میں بھی دنیا جی لیتا ہوں تھوڑی سی, جب خواہشات اس پر غالب آ گئے تو وہ راستے سے ہٹ گیا اور اس کی پٹری کیا ہو گئی, بدل گئی. تو فن سلق منہا, یعنی ان سلق کا معنی کیا ہے؟ کھال کے جسم سے الگ ہو جانے کی طرح نکل جانا. دیکھیں یہ انسان عالم جب علم کو چھوڑ کر دنیا کی طرف پلٹتا ہے
اس کا مثال دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا دیا ہے، یعنی ہماری انسان کی باڈی کی جو اسکین ہے، کھال جو ہے وہ نکل گئی تو انسان کیسے ہوگا؟ ابھی میں کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہوں، میری کھال نکال دو، مجھے کوئی دیکھے گا، میرے پاس کوئی پھٹکے گا بھی نہیں، مجھے کوئی دیکھے گا مجھے ڈر جائے گا اوپر سے دیکھ کر مجھے. تو یہ اسکین کا نکلنا یعنی علم کا چھوڑ دینا اور شیطان کے پیچھے لگ جانا، یہ مثال ہے، ایسی مثال ہے، اتنی بدصورت مثال اللہ نے پیش کری ہے. فَاتَّبِعُوا الشَّیطان یعنی پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. دیکھو جب آپ اللہ کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہو، ظاہر ہے دوسرا بیٹھا شیطان ہے، ظاہر ہے شیطان آپ کا دوست بن جائے گا. ابھی کیوں؟ آپ نے اللہ کو چھوڑا. ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، ایک کو چھوڑا تو دوسرا دوست بن جاتا ہے. یہ ایسے ہی اللہ کو چھوڑا، شیطان دوست بن جاتا ہے، آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے اور آپ کے خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو پھر شیطان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان ونس اوور دیٹ. تو فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ یعنی پھر وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، ایسا عالم. تو یہ تمام چیزیں، تکبر رہنے دو، دنیا کی محبت رہنے دو، ہمارے نفس کی خواہشات رہنے دو، یہ تمام چیزیں ہمیں ہلاک کر ڈالتی ہیں، ہمیں نہ اس دنیا کا نہ ہی اس دنیا کا چھوڑتی ہیں. یہ تمام چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر عمل اور اخلاص نہ ہو تو علم انسان کے خلاف حجت بن جائے گا. یعنی میرے پاس علم تو ہے لیکن میں عمل نہیں کر رہی ہوں، اور پیورٹی میرے ہارٹ میں نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے جیوں گی اور اللہ کے لیے مروں گی. ان الصلاۃ اور نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اگر ایسی میری زندگی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہے؟ ہمیں حق سے دور کر دیتا ہے یہ تمام چیزیں. تو شیطان ہمیشہ یاد رکھو، کمزور لمحے جب ہمارے ہوتے ہیں انسان کے، اس وقت وار کرتا ہے. جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے اسی دم یہ شیطان ہم پر وار کرتا ہے. تو اس شیطان سے ہمیں بچ کر رہنا ہے. انکا عدو مبین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، ڈھکا ہوا چھپا ہوا بھی نہیں ہے، کھلا ہر بار اللہ کہہ رہا ہے اس شیطان سے بچو، اس دشمن سے بچو. تو ہمیں اپنے ہدایتوں پر ثابت قدمی، اسٹیڈ فاسٹنس ہمیں رکھنا ہے، ہمیں مضبوط رہنا ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں، کسی وقت بھی یہ نہیں سمجھے کہ ہم اب تو اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں، ہمیں کسی شیطان ویطان کا ڈر نہیں ہے. یہ ہم کبھی بھی تکبری نہیں کر سکتے. مرتے مرتے دم تک شیطان ہمارا پیر کھینچنے کو بیٹھا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے، مرنے کے وقت تک بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری حفاظت اس شیطان سے. یہ ہماری دعا ہر دم رہنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کلمے والی موت نصیب فرما. کلمے والی موت کس کو نصیب ہوگی؟ جو ساری زندگی کلمے پر جیا ہوگا اسی کو کلمے والی موت نصیب ہوگی. اب ہم یہ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے بیٹھیں اور دنیا میں خواہشات پر چلیں، اپنی من مرضی کے مطابق چلیں، اور پھر کہیں کہ ہماری موت لا الہ الا اللہ پر ہوگی. نہیں، اس وقت وہ زبان بند ہو جائے گی، کلمہ نکلے گا نہیں. بہتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا موت کے قریب ان کو جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان کو اللہ توفیق دیتا ہی نہیں. اگر اس بندے نے یا بندی نے کلمے والی زندگی جی ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ کلمہ زبان پر آئے گا. اور آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کر مرتے ہیں. تو یہ تمام مثالیں ہمیں کچھ سکھا رہی ہیں.
ہم یہ نہ کہیں کہ چلو ہر دم سوتے وقت اٹھتے وقت بیٹھتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو مجھے کلمے والی موت نصیب ہوگی. نہیں، کلمے والی موت اسی کو نصیب ہوگی جو پوری زندگی کلمے پر جیے ہوں گے اور اللہ کے مطابق زندگی جیے ہوں گے، اس کو کلمے والی موت نصیب ہوگی. اللہ سے دعا کرتے چلے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب کر. سب سے پہلے تو کلمے والی زندگی جینا نصیب فرمائے، توفیق دے اللہ سبحانہ تعالی. تو یہ چیزیں ہیں جو دعا کرنی ہے ہم سب کو. آگے ایک جو چیز ہم آج کے دور کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ دین کا علم رکھتے ہیں، حق بھی جانتے ہیں، لیکن شہرت یعنی میرا نام ہونا چاہیے، یہ شہرت، یہ مال، میرا مال بھی ہونا چاہیے، یہ خواہشات نفس، اس کی وجہ سے ہم پھر حق چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ علم کے ساتھ تقوی ضروری ہے. علم راہ کافی نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ثابت قدمی کے لیے دعا مانگنی ہے. ثابت قدمی بھی ایسے ہی نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے بھی اللہ سے مانگنا پڑے گا تب جا کر ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، ہم سب کو کرنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، دین پر. یہ دعا ہمیں ہر وقت کرنی ہے، ہر نماز میں کرنی ہے یہ دعا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. یہ بھی دعا کر سکتے ہیں آپ. بہت اہم دعا ہے یہ ہمارے ہر نماز کے بعد ہونی چاہیے، نماز کے اندر ہونی چاہیے. سلام پھیرنے سے پہلے جو خاص خاص ہماری دعائیں ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اس کا بہت زیادہ ویلیو ہے، تو ہمیں کر لینی چاہیے خاص خاص دعائیں. آگے چلتے ہیں 176 اور اس کا تفسیر دیکھتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا. اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان نکالے رہتا ہے، اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے. یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. بس یہ واقعات سناؤ تاکہ ہم غور کریں. یہ ایک خطرناک مثال پیش کری ہے اللہ نے یہاں پر ان لوگوں کو جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں، اپنے خواہشات کی تسکین، اپنے خواہشات کو سیٹسفائی کرنا اہم مقصد بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے سمجھا رہا ہے. تو یہاں پر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا، اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے، کون؟ اللہ چاہتا تو ان آیات کے ذریعے ان کا مقام بلند کر دیتے. آیات کے ذریعے یعنی جو علم دیا تھا اللہ نے اس انسان کو، جیسے ابھی ہم نے ایک عالم کی کہانی سنی نا، جس نے دنیا کے پیچھے پڑھ کر علم چھوڑ دیا. تو اللہ کہتا ہے اسی علم سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام دیتے. اللہ کا تو وعدہ ہے عالموں کے لیے، جو بڑے فقہا عالم ہیں ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے اگر اس علم پر وہ بنے رہتے، استقامت بنائے رکھتے، تو اللہ کہتا ہے ان کا اس کے ذریعے سے ان کا مقام بلند کرتے ہم. جو وہ دنیا کے پیچھے جمانے کو لگے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہم ان کو دیتے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور علم انسان کو بلند درجے دیتا ہے، وہ درجے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا جو دینا ہے نا، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا دے گا. تو یہ بہت بڑی بات اللہ یہاں پر کر رہا ہے. اللہ کے احکام پر عمل انسان کا درجہ بڑھاتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستوں پر چلتے ہیں، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں تو ہے ہی ہے،
دنیا میں بھی ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان خلوص سے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، اللہ کو ڈرتے ہوئے عمل کرنا ہے، ہر عمل کو چیک کرنا ہے، ڈبل چیک کرنا ہے، میرا عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اخلد الی الارض، یعنی وہ دنیا کی طرف جھک گیا، اللہ نے کہا وہ پھر کیا ہوا، اللہ کو چھوڑا اس نے اور دنیا کی طرف جھک گیا، یعنی دنیا کی محبت جاگ گئی اس کی، دنیا میں ڈوب گیا اور آخرت کو اس نے بھلا بیٹھا۔ خواہشات اور فائدوں کو حق پر ترجیح نہ دینا، خواہشات جو ہے اس کی وجہ سے دنیا کے پیچھے آپ کو نہیں پڑنا ہے، اس کی اصل تباہی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس دنیا سے ہی اس کی اصل تباہی۔ وہ تباہ ہوا، یعنی اس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کری، ہوا وہ تبھی اتباع کری خواہشات کی، اپنے خواہشات نفس کی اتباع کری، تو وہاں پر ایک کتے کی مثال مل گئی۔ استغفر اللہ، دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، کمثل القلب، قلب یعنی کتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی کیا مثال کری ہے، کتا ہر حالت میں ہانپتے رہتا ہے، ایک ہی کام ہے کتے کا، ہاں 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 کر کے ہانپتے رہنا، آپ بھی جانتے ہو، اس کو نزدیک کرو تو بھی ہانپتا ہے، اس کو دھتکارو تو بھی وہ ہانپتا ہے، ہانپتے ہی رہتا ہے، چاہے اس کو کچھ بھی کرو۔ تو دنیا پرست کا انسان، اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی، ہرس نا، ہرس اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے ایک پہاڑ سونا دیا تو وہ پھر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اور ایک کچھ پہاڑ دے، اور ایک دے، وہ ملا تو اور دعا کرے گا، اللہ اور ایک دے۔ یہ ہرس جو ہے نا دنیا کی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی انسان کی۔ تو ایسے ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے ایسے ہرس سے جو ہمیں تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دنیا پرست انسان کیا ہے، اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی، نصیحت کرو تب بھی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ تو چھوڑ دو تب بھی وہ ایسے اسی چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ وہ یہ مثال کیا ہے، شدید ہرس یعنی وانٹ مور، دل مانگے مور بولتے ہیں نا، ہرس بے چینی اور روحانی پستی، یعنی اسپریچوالٹی وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے ایسا انسان۔ تو مفسری ایسوں کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے، یہ کتے کی مثال ایسے اس لیے دی گئی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتا کہا ہے، جس کے کیا بولتے ڈیزائرز کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کو کتا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان شارٹ، استغفر اللہ، فقصص القصص، قصے سناتے رہو۔ قرآن میں کیا آیا ہے، قصے آئے ہیں، بہت سارے قصے کہانیاں، کیوں؟ تاکہ نصیحت مل سکے ہمیں، ہم انسانوں کو نصیحت کر سکیں، ہمیں عبرت حاصل ہو۔ دیکھے وہ انسان کو ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک کیا نا معاملہ، تو ہم کیا کریں گے، الرٹ رہیں گے، نہیں بابا ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ تو ہمیں عبرت لینے کے لیے اللہ کس سے کہانیاں سنا رہا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم کریکٹ کریں اپنے آپ کو، ایسے نہیں کہ ہم فلی کریکٹڈ وان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، نہیں، ہم گناہ کے پتلے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں ہم گناہ کے پتلے ہیں، لیکن ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی اصلاح کرنی چاہیے، چیک کرنا چاہیے ہم کیسے راستوں پر چل رہے ہیں۔ تو یہ تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کیا ہے۔ تو ہمیں اکثر انسان کو کیا ہے، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، دنیا کی محبت میں نہیں پڑنا چاہیے، خواہشات کی پیروی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ سب کرے تو پھر علم ہمیں کچھ بھی بچا نہیں سکتا، کہیں بھی بچا نہیں سکتا۔ تو دنیا کی محبت خطرناک ہے، وہ آخرت بھول جاتا ہے، دیٹس وائی آخرت کو بھولنا نہیں ہے ہمیں، ہماری تو سب کچھ آخرت ہی ہے نا، ہر چیز ہماری آخرت ہی ہے، دنیا خالی ٹائم بینگ کے لیے ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، اور قرآن کے قصے جتنے بھی ہیں اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، لیسن ہے ٹو بی لرنڈ اینڈ اپلائیڈ ان آور لائف۔
these all lessons are applicable. ہمیں اس کے پر عمل کرنا ہے ان تمام لیسنز پر. تو آگے چلتے ہیں 177. سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. یعنی بہت بڑی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. جنہوں نے آیتوں کو میری جھٹلایا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیوں؟ نیچرلی اگر اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت تو گئی. تو یہ ظلم ہوا نا، ہماری جانوں پر ظلم ہوا. یہ یعنی ہم خود ہی اپنی جانوں پر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں دنیا کو چاہنے کے لیے، دنیا کا چند دنوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. آخرت جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے ہمیں پچھلی آیت کا نتیجہ بتا رہی ہے. ابھی جو کتے کی مثال ملی نا ابھی جو عالم دنیا کے لیے پیچھے پڑ کر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ بتا رہا ہے. جو لوگ اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، حق جاننے کے باوجود بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ان کی مثال بہت بری ہے. کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ کا نہیں ہے بندہ، یعنی وہ بندہ اللہ کا ہے ہی نہیں، بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اللہ کا کیا کرے گا نقصان؟ وہ اپنا خود کا نقصان کر رہا ہے، وہ کسی اور کا نقصان کر ہی نہیں رہا ہے. تو ساء مثلا یعنی بہت بری مثال، یعنی بدترین انجام ہونے والا ہے اس انسان کا. قابل عبرت حالت ہوگی اس کی، اور ذلت اور یہ تمام چیزیں دنیا میں الگ سے ہوں گے اس کے. تو یعنی ایسا شخص علم رکھنے کے باوجود گمراہ ہوا تو ہدایت اس نے چھوڑ دی اور دنیا کی خاطر اپنی آخرت بھی کھو دی اس نے. کذبوا بآیاتنا یعنی جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اور ہم میں سے اکثر ہم لوگ مسلمان جو سو کالڈ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. آج جب دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم بولے نہیں 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 نہیں، قرآن کے مطابق نہیں. ہم کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، قرآن کے مطابق انصاف نہیں چاہیے ہمیں. زمین جائیداد بانٹنی ہے، نہیں نہیں نہیں، ہمارے کو گورنمنٹ کے حساب سے چاہیے. ہاں گورنمنٹ زیادہ دے رہا ہے نا، بھائی بہن کو دولت جائیداد ایک برابر دے رہا ہے، ہاف ہاف. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاف نا، تو مجھے اس سے کم تو نہیں چاہیے. تو نہیں 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 نہیں، قرآن کے مطابق نہیں چاہیے ہمیں ہماری گورنمنٹ جو دے رہی ہے اس کے مطابق چاہیے. مطلب کیا؟ ہم ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہم ہماری آیتوں کو ٹھکرا رہے ہیں. ان شارٹ میں دیکھیں، بولنا برا لگ رہا ہے نا. میں کل کو بولوں آپ کو، مجھے اگر کوئی بتائے کہ تم تو اللہ کی قرآن کو جھٹلا رہی ہو، تو میں کیا کروں گی اس وقت؟ مجھے بہت برا لگے گا نا. میں اس کے پر چڑھ دوڑوں گی، تو نے ایسا کہا کیوں؟ لیکن واقعی دیکھنے جاؤ تو جہاں کہیں دنیا کا مفاد، دنیا کا فائدہ آ جاتا ہے، میں قرآن نہیں، میں دنیا کے مطابق چلنا چاہتی ہوں. قرآن کا بھی وہ کچھ بھی میرا نقصان نہیں ہوتا، وہاں پر قرآن صحیح ہے میرے لیے. تو یہ ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کے احکاموں کو نہیں ماننا، اور نصیحتوں سے منہ موڑنا. کوئی بھی اچھی نصیحت کرے تو آئی بڑی 4 جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، یہ کچھ سیکھ کر آئی ہے، یہ اب ہمارے کو نصیحت کرنے لگی ہے. یہ اکثر ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتا ہے. اچھی نصیحت کسی کو کرنا ہی نہیں. کیوں؟ وہ اچھی نصیحت وہ ایک دم سے اس کو ہرٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ نصیحت اس کے لیے کیا ہے؟ انسلٹ فیل کرتے ہیں وہ لوگ. ارے یہ کیا 2 لائنیں پڑھ کر آ گئی، مجھے نصیحت کرنے لگ گئی. ارے بھائی، نصیحت کوئی بھی ہو، عالمہ ہو یا کوئی بھی ہو، نصیحت لے لینی چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے. جس نے نصیحت کری، اس نے نصیحت کیوں کری؟ کیونکہ وہ میرا فائدہ دیکھ رہی ہے، دنیا کا نہیں، آخرت کا. اس نے میری غلطی کو دیکھ کر مجھے نصیحت کری کیونکہ وہ چاہتی ہے میرا بھلا کرنا.
تو مجھے تو اس کا تھینکس کرنا چاہیے نا. مجھے تو اس کو کتنا بھی تھینکس کرے کم ہے. کیوں؟ میں یہ غلط کام کر رہی تھی, اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ غلط ہے, اور اب سے میں وہ غلط کام نہیں کروں. اتنی سی بات ہے. لیکن نہیں, اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس نے مجھے بولی کیوں, اس نے مجھے نصیحت کری کیوں. خود چلے نا قرآن کے پر, ہمیں کیوں بتا رہی ہے یہ؟ ارے بھائی, یہ جو بتا رہی ہے وہ بھلائی چاہتی ہے نا, اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی بھلائی چاہتی ہے, تبھی تو بتا رہی ہے. تو تھینکس نہیں, شکرانہ نہیں, اوپر سے انسلٹ فیلنگ, گالیاں اوپر سے. یہ تمام ہمارے معاشرے میں چیزیں بہت بری ہو رہی ہیں. انفسہم کانوا یظلمون, یعنی وہ خود اپنے جانوں پر اللہ کہتا ہے ظلم کر رہے ہیں. یعنی ظلم کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یعنی اصل ظلم کیا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ شرک کرنا, نمبر 1. چاہے دنیا بھر کی غلطیاں مسٹیک کر کے آ جاؤ, اللہ ایک وقت میں معاف کر دے گا. لیکن شرک کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری طرف نہیں دیکھے گا. کیوں دیکھے گا بھائی؟ ارے میں اللہ ہوں, میرے سوائے کسی کو اور کو اللہ بنا کر دنیا جی کر آئی ہے یہ, میں کیوں دیکھوں بھائی اس کو ابھی؟ کیوں دیکھے گا اللہ؟ تو شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا, کسی حال میں نہیں دیکھے گا. اور حق کو ٹھکرانا, سچائی کو ٹھکرانا, یہ بھی غلط ہے. اور ہدایت چھوڑ دینا, گناہ اختیار کرنا, یہ تمام حقیقت ہے جو آخرت میں انسان آخرت کے لیے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں. 178. I don't know whether we can complete, لیکن جہاں پر ہوا وہاں پر میں کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ. 177 178 سوری. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. یعنی جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو یہاں پر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. علی کل شیء قدیر, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر ہم کبھی بھی وہ پراؤڈ فیلنگ نہیں کر سکتے, میں مسلمان ہوں, میں ایمان والی ہوں, میں ایمان پر چلتی ہوں, میں اللہ کو مانتی ہوں, میں اللہ کی عبادتیں بھرپور کرتی ہوں. یہ تمام پرائڈز ہم نہیں رکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی ہدایت, گمراہی, حقیقی کامیابی, ناکامیابی, یہ تمام اصول کیا کہتے ہیں کہ اصل ہدایت اللہ کے پاس ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہے گا تو پوری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی, اور اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہے گا تو دنیا میں کوئی بھی بڑا عالم سے عالم فاضل بھی ہو, وہ اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہ کلیئر بات قرآن بار بار بتاتا ہے. تو یعنی ایک چیز سمجھ میں آیا کہ اللہ اگر ہدایت دیا تو ہدایت ہمیں ملے گی, اگر نہیں دینا چاہے تو ہمیں کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی. اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم ویسے نہیں کرتا, لیکن جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے, مسلسل اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, گناہوں پر اصرار کرتا ہے, یعنی گناہ کر کے بھی شرماتا نہیں ہے, اصرار کرتا ہے, تو اللہ اس وقت اسے گمراہ کر دیتا ہے. چل جا, سیدھے راستے سے ہٹ جا, بازو ہو جا, گمراہ کر دیتا ہے اس کو, اور دوسرے شیطانوں کے راستے لگا دیتا ہے اس کو. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یہی وہ لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. یعنی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں, یہ کلیئر ایک لائن میں پتا چلی ہمیں یہاں پر. تو پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ بلعم بن اورا کا قصہ دیکھا, خواہشات کی پیروی کرے تو کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھا, اور اللہ کی آیت کا انکار کا ڈر کس طرح سے ہونا چاہیے یہ بھی دیکھا. تو اصل ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے, اور گمراہی بھی انسان کو کیا ہے؟ اپنے رویے کے نتیجے میں ملتی ہے گمراہی. تو اس آیت میں اللہ کی قدرت اور انسان کی ذمہ داری دونوں کا بیان مل چکا ہے ہمیں. اللہ کی قدرت کہاں اور کتنی, اور انسان کی گمراہی. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے
ایمان اور دین کی سمجھ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے. یعنی ہماری جو سمجھ ہے نا، دین کی سمجھ دنیا کی ہر نعمت سے اوپر ہے اس کا لیول. یہ جو دین کو سمجھ کر چلتے ہیں نا ہم لوگ، زندگی جیتے ہیں دین کے اوپر، دین کے عین مطابق، یہ سب سے ویلیوبل چیز جو ہے ہمارے پاس، اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آتی. سب سب کی ویلیو زیرو ہے، صرف دین کو سمجھنے کی ویلیو جو ہے. تو ہمیشہ ہمیں ہدایت کس کی دعا کس کی کرنی ہے؟ ہدایت کی دعا کرنا ہے اللہ کے پاس کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہم ہدایت کی دعا صبح شام کرتے تو ہیں، معلوم نہیں ہے نا کیا مانگ رہے ہیں اللہ کے پاس. عربی نہیں آتی نا، تو معلوم نہیں ہے اللہ کے پاس صبح شام مانگ رہے ہیں اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ. ارے اللہ ہدایت دیتا نہیں، کیونکہ میں جانتی نہیں میں اللہ سے مانگ کیا رہی ہوں. اس لیے قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھنا کتنا ضروری ہے. تو ہمیں سیدھا راستہ رکھ، ہدایت کا راستہ دے. یہ ہم مانگتے تو ہیں لیکن معلوم نہیں ہے ہم کیا مانگتے ہیں. اس لیے قرآن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور تکبر کسی انسان میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو گمراہی کی طرف، محرومی کی طرف لے کر جاتا ہے. اصل خسارہ جو ہے، اصل لاس جو ہے، یہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہے. جس نے آخرت کھو دی بس وہ خسارہ ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے. تو آج کے دور کے لیے کیا پیغام ہے یہاں پر؟ کہ دنیا کی کامیابی کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا غلط ہے. حالانکہ اصل کامیابی اللہ کی ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس چیز پر قائم رہنا ہے اور اسی کو مانگنا ہے. یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اور گناہوں پر، تکبر پر، خواہشات سے ہمیں بچنا ہے. اور ایک خوبصورت دعا جو ہے، اللہم ارینا حق حق وارزقنا اتباع. اللہ ہمیں حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے. یہ دعا زیادہ مانگا کرو. اللہ حق ارینا دکھا، ارینا الحق حق کو دکھا، حق وارزقنا اتباع، اتباع کرنا، فالو کرنا. یعنی جو حق دکھا رہا ہے اللہ تو اس کو فالو بھی کرنے کی توفیق تو نے ہی دینی ہے نا. وہ ہم نہیں چل سکتے، ہم نہیں فالو کر سکتے. اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھے حق دکھا اور حق پر چلنا بھی نصیب فرما. تو یہ چیز ہمیں 179 I'm trying to finish up. میرے خیال سے فنش نہیں ہوگا آج کا 179. اس کے پر ہم یہاں پر نہیں ختم کر سکتے. 179 انشاءاللہ میں نیکسٹ اس میں کوشش کروں گی اس کو لے کر چلوں، کیونکہ آج بہت ساری آیتیں ہیں یہاں پر، تقریباً 9-10 آیتیں ہیں. تو اتنی آیتیں ہماری اس مختصر وقت میں کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ 179 سے میں اگلی نشست میں کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ جو کچھ آج ہم نے کہا، سنا، سمجھا، اللہ ان کو سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی على خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.